میں نے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا۔ یہ کہانی روزی خان کی یعنی کہ میری سچائی ہے۔ بے شک میری خاموشی کو میرا غرور نہ سمجھنا، میں خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ چکی ہوں۔ وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے میری کہانی کا۔ میں روزی ہوں یا یوں کہوں کہ میں وہ ہوں جسے دنیا نے کئی نام دیے، لیکن میری اصلی پہچان صرف اللہ جانتا ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے میری زندگی کوئی آسان سفر نہیں تھی، بلکہ ایک امتحان تھا۔ ہر دن، ہر پل درد اور صبر کا امتحان۔ شروعات ایک معصوم لڑکی میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، جہاں سپنے بڑے نہیں ہوتے، بس زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے ہی جی لی جاتی ہے۔ میرے بھی کچھ چھوٹے سپنے تھے، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا پریوار اور تھوڑی سی عزت، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ فیصلہ جس نے سب بدل دیا۔ ایک دن میری زندگی نے ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں نے سچ کو اپنایا، میں نے اللہ کو چنا، لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ راستہ چنا، میرے اپنے ہی میرے خلاف ہو گئے۔ گھر جو اب گھر نہیں رہا، جس گھر پہ میں نے بچپن بتایا، وہی گھر اب میرے لیے جیل بن گیا تھا۔ ماں باپ جو کبھی میرے لیے سب کچھ تھے، اب میری سب سے بڑی تکلیف بن گئی۔ تو نے ہمارا سر جھکا دیا، تو اب ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ شبد آج بھی میرے دل میں گونجتے ہیں۔ ظلم کی حد، مجھے مارا گیا، دھکا دیا گیا، کبھی کھانا نہیں دیا گیا۔ کئی راتیں میں نے بھوکے پیٹ گزاری، آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک دعا، یا اللہ بس تو میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی گنہگار ہوں۔ خاموشی جو مجھے بہت کچھ کہتی تھی۔ میں چلا سکتی تھی، لڑ سکتی تھی، لیکن میں نے خاموشی چنی، کیونکہ مجھے یقین تھا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ گھر چھوڑنے کا فیصلہ۔ ایک دن جب ظلم اپنی حد پار کر چکا تھا، میں نے فیصلہ لیا، میں نے گھر چھوڑ دیا، بنا کچھ لیے، بس اپنے ایمان کے ساتھ۔ نئی زندگی، نئی امتحان میں اکیلی تھی، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی پیسہ، لیکن میرے پاس ایک چیز تھی، اللہ پر یقین۔ میں نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیا، کبھی لوگوں کے گھر میں کام کیا، کبھی اسپتال میں چھوٹی نوکری۔ ہر دن ایک جنگ تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، اور نہ ہی میں ہار مان رہی تھی۔ شادی، ایک نئی امید۔ میری زندگی میں ایک شخص آیا، مجھے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح ہوا اور میں نے سوچا اب مجھے سکون ملے گا، لیکن ایک اور امتحان۔ کچھ سمے بعد اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا، وہ بدل گیا۔ غصہ، ظلم، لاپرواہی۔ میں پھر اسی درد میں تھی جس سے میں نے بھاگ کر آئی تھی۔ ماں بننے کا احساس۔ میرے بچے ہوئے۔ جب میں نے اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو لگا جیسے اللہ نے مجھے پھر سے جینے کی وجہ دے دی۔ لیکن میرے بچے نے بھی درد دیکھا، اس کے لیے دودھ تک نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے مجھے مارا جاتا تھا۔ صبر، اور صرف صبر میں ٹوٹ سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے ہر درد کو سہا، بس اس امید میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور بڑا فیصلہ۔ ایک دن میں نے اپنے بچے کو دیکھا اور خود سے پوچھا، کیا میں انہیں اسی ماحول میں بڑا کروں گی؟ اور اس دن میں نے ایک اور فیصلہ لیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اکیلی ماں کی جنگ۔ اب میں اکیلی تھی، دو بچوں کے ساتھ، نہ پیسہ نہ سہارا، لیکن دل میں ایک آگ تھی۔ میں نے محنت شروع کی، دن رات کام کیا، کبھی اسپتال، کبھی لوگوں کے گھر۔ 2000 روپے ملتے تھے تو مجھے لگتا تھا جیسے مجھے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ 4 سال کی جنگ، 4 سال لمبے سفر۔ میں نے ہر دن جنگ لڑی، بیماری، بھوک، تھکان، سب کچھ سہا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔
बीमारी और डर एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बीमार पड़ गई और पहली बार मुझे डर लगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। अल्लाह पर भरोसा, मैंने हाथ उठाए, या अल्लाह अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और उस दिन मैंने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। आज मैं खड़ी हूँ, टूटी नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सुकून है, मेरी खामोशी, मेरी ताकत। लोग आज भी कहते हैं वो बहुत घमंडी है, वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन उन्हें क्या पता ये खामोशी मेरे दर्द की कहानी। आखिरी बात, अगर तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो या देख रहे हो, सुन रहे हो, तो याद रखना, हर दर्द का एक मकसद होता है, हर आंसू की एक कीमत होती है। और जब तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हो तो वो तुम्हारी कहानी तुमसे भी बेहतर लिखता है। बेशक मेरी खामोशी को मेरा गुरूर न समझना, मैं खुद को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ चुकी हूँ। वही बेहतर फ़ैसला करने वाला है मेरी कहानी का। अगर चाहो तो इसके लिए भी बना सकता हूँ।